جنید صاحب میں یہ بتا رہا تھا کہ میرا مٹی کے تیل کے ڈپو کے ساتھ فرنیچر پالش کا بھی کام جی جی 6 کاریگر ہیں میرے پاس اللہ کے فضل سے. اچھا اور اگر کوئی کاریگر چھٹی پہ چلا جائے تو میں خود بھی بڑی اچھی گدی مار لیتا ہوں. اچھا جی ہاں. تو یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ میں بیٹھ گیا, کیونکہ میں اگر کھڑا رہتا اور ہار جاتا تو میرا خیال ہے جو آپ اس وقت ہنس رہے ہیں اس سے زیادہ ہنس. الیکشن ہارنا کوئی ایسی بے عزتی والی بات تو نہیں نا, ہار جیت جو ہے سیاست میں ہے, سیاست کے کھیل کا حصہ ہے. نہیں وہ تو مجھے بھی پتا ہے, میں تو اللہ کا شکر ہے کہ سنگل ہارا ہوں. کئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے شکست کا فیملی پیکج لیا ہے اس طرح. جی ہاں, یہ بورے والا میں ایک شخص جو بیچارے جن کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے تھے, اچھا چودھری نذیر جٹ, ہاں غصے میں انہوں نے اپنی 2 بیگمات الیکشن میں کھڑی کر دی, 2 بیٹیاں کھڑی کر دی, 2 بھتیجے کھڑے کر دی. آپ کو معلوم ہے 6 کے 6 ہی ہار گئے. وہ سارا ہی ہار گئے. ہاں بالکل میرے والا حساب. اس لیے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے, میں تو اللہ کا شکر ہے کہ بیٹھ گیا تھا, اور جس کے حق میں بیٹھا ہوں وہ جیت گیا ہے. اچھا پیکوین صاحب, اس حوالے سے جس شخص کو اپنی کارکردگی پر فخر ہونا چاہیے جیت کے حوالے سے, وہ مختوم امین فہیم ہے. وہ مسلسل 8ویں مرتبہ MNA منتخب ہوئے ہیں لگاتار. اچھا 8 مرتبہ جناب. یہ اعزاز چودھری نثار صاحب کو بھی حاصل ہے, لیکن وہ اس دوران 2 مرتبہ ان کو شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا. اور پنجاب سے بھی ایک شخصیت ایسی تھی جو اگر اس بار جیت جاتے تو وہ بھی اس ریکارڈ میں شریک ہو جاتے, یعنی 8 بار مسلسل MNA بننے کا. وہ ہے سرگودا سے انور علی چیمہ, کاف لیگ کے. وہ اس مرتبہ شکست کھا گئے نون لیگ کے امیدوار. اچھا وہ 7 مرتبہ جیتے ہیں. جی جی یار یہ لوگ کس طرح جیت جاتے ہیں مسلسل, میں تو 1 مرتبہ بھی نہیں جیتا. آپ کے پاس ان میں سے کسی کا نمبر ہے؟ فون کر کے پوچھیں تو صحیح ان سے, کوئی بری بتا دے کہ یہ کیسے جیت جاتے ہیں. اچھا اس الیکشن میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ ان انتخابات میں حصہ لینے والے جو معمر ترین امیدوار تھے وہ بھی شکست کھا گئے, اور جو کم عمر ترین تھے وہ بھی ہار گئے. معمر ترین جو تھے وہ الہی بخش سومرو صاحب تھے, 86 سال کی عمر میں الیکشن لڑنے کے لیے بضد تھے. بہت سارے دوستوں نے سمجھایا کہ بہت عمر ہو چکی ہے, آپ الیکشن نہ لڑیں, لیکن وہ کہتے تھے کہ 1 دفعہ اور, بس 1 دفعہ اور, لیکن وہ 1 دفعہ منتخب نہیں ہو سکے. یہ تو اچھا ہو گیا, اب گھر بیٹھے ہوں گے تو چلو ٹائم پہ دوائی تو کھا لیا کریں گے. اسی طرح جو کم عمر ترین امیدوار تھے اکاڑا سے رانا خضر حیات, 28 سال کی عمر میں الیکشن لڑا تھا, ہار گئے. اوہو, یعنی معمر ترین بھی ہار گئے اور کم عمر ترین بھی ہار گئے, لیکن جہانگیر ترین جیت گئے. ہاں لیکن 1 سیٹ سے وہ بھی ہار گئے. اچھا یعنی 1 حلقے سے انہوں نے ان ترینوں کا ساتھ دیا. جی بڑی بات ہے یہ, دیکھیں 8 9 مرتبہ یہ لوگ جیتے ہیں. میں آپ یقین کیجئے کہ میرا خیال ہے 12ویں 13ویں دفعہ کھڑا ہوا ہوں الیکشن پہ. اچھا مگر بالکل وہی حالت تھی میری جو پہلے الیکشنوں میں ہوا کرتی تھی. اس دفعہ تو مجھے گھڑا ملا انتخابی نشان. تو یہ بیٹھنے سے پہلے میں انتخابی نشان کی پروموشن کے لیے گھڑا پک اپ کے پیچھے رکھ کے باندھ کے اسے سجا کے تو محلے میں نکل پڑا. ایک چوک میں میں کھڑا تھا کہ لوگ گھڑے کو دیکھ لیں اور میرے انتخابی نشان کو یاد رکھیں. پاس ہی 2 لڑکے کھڑے تھے, وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک نے پوچھا کہ یہ کون ہے, وہ دوسرا کمبخت کہنے لگا ہمارے محلے میں کانجی بیچتا ہے. وہ پہلا اسے کہنے لگا کہ یہ کانجی پینا نا یہ کیمیکل ڈال کے بناتے ہیں, گاجریں واجریں نہیں اس میں ہوتی, رنگ ڈالا ہوتا ہے اور ساتھ ٹاٹری ڈالتے ہیں. جنید صاحب مجھے کیمیکل پہ غصہ نہیں چڑھا, ٹاٹری پہ مجھے بڑا شدید غصہ چڑھا. میرا جی چاہے کہ نیچے اتر کے اسے ایک ٹاٹری ماروں دور سے. پھر میں نے پیار سے ہی سمجھایا, میں نے کہا بیٹے نہیں میں کانجی نہیں بیچتا. تو شوخا آگے سے کہنے لگا اچھا اچھا کڑا بجاندے ہو تسی, جھنگ 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 جھنگ. میں نے کہا بیٹے نہیں یہ میرا انتخابی نشان ہے, میں الیکشن میں کھڑا ہوں. اچھا PQN صاحب, آپ 13 سال سے مسلسل الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہار رہے ہیں, اس سے آپ نے سیکھا کیا ہے؟ دیکھیں جی میں نے ان 13 سالوں میں ایک ہی بات سیکھی ہے. کیا؟ کانجی نہیں پینی چاہیے, اس میں ٹاٹری ہوتی. ویسے مجھے افسوس ہے کہ آپ میری شکست پہ ہنس رہے ہیں یا میرے بیٹھنے کا تمسخر اڑا رہے ہیں. بالکل بھائی اس دفعہ تو وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف ہار گئے ہیں, تو PQN کیا چیز ہے؟ ویسے PQN صاحب یہ تو ہماری تاریخ رہی ہے, جو بھی سٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ اگلی بار بہت کم الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آتا ہے. نہیں میں کبھی بھی نہیں وزیر اعظم رہا, مگر ہر اگلی بار ہارا ہوں.
راجہ پرویز اشرف صاحب بھی نہیں آئے اور یوسف رضا گیلانی صاحب وہ تو خیر الیکشن لڑنے کے لیے نائل ہو گئے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جو اسمبلی 2002 سے لے کر 2007 تک رہی تھی اس میں 3 پرائم منسٹر بنے تھے, شوکت عزیز صاحب, میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب اور پھر چودھری شجاعت صاحب. تو جمالی صاحب بھی انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا اور شوکت عزیز صاحب نے بھی الیکشن نہیں لڑا. چودھری شجاعت صاحب نے لڑا تھا, انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا احمد مختار صاحب کے ہاتھوں. جی جی جی. اور اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں 1985 کی اسمبلی میں جنیجو محمد خان جنیجو صاحب وزیر اعظم بنے تھے, 88 میں پھر الیکشن لڑا, انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. چلے جی, وزیر اعظم ایک دفعہ بن کے کو بندہ ہار جائے تو وہ میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں, میں تو سادہ ہی ہارتا جاتا ہوں. اسی طرح 1997 کی جو اسمبلی تھی اس کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے جن کو 2002 میں جلاوطنی کے باعث الیکشن لڑنا نصیب ہی نہیں ہوا تھا. جو بھی ہمارے ہاں وزیر اعظم بنا ہے اس کو اگلے الیکشنوں میں یا اگلی حکومت میں کرسی تک پہنچنے کا موقع نہیں مل سکا. جیسے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم, وہ 77 کے الیکشن میں جیت بھی گئے تھے, اس کے باوجود وہ حکومت نہیں بنا سکے چونکہ پچھلی دفعہ وہ جیت کے کرسی تک پہنچ چکے تھے. یہ میرا خیال ہے ہماری کرسی کسی نے دم کرائی ہوئی ہے, اور جس کرسی پہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں اس کو تو کسی نے ایک دم کرایا ہوا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں امریکہ میں جو بھی, اب میرا خیال ہے پچھلے کو 3-4 باریوں سے جو بھی صدر بنتا ہے امریکہ کا اس کو دوسری باری ضرور مل رہی ہے. کلنٹن بھی 2 باریاں لے گیا ہے, بش بھی 2 باریاں لے گیا ہے, اب یہ بھائی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں چاچا اوباما یہ بھی 2 باریاں لے گئے. اور دوسری طرف میں بد نصیب ہوں کہ مجھے گھر میں دوسری بار سالن بھی نہیں ملتا. صاحب آپ کی اس بات سے یاد آیا کہ الیکشن سے دستبردار ہونے کے حوالے سے آپ کی اہلیہ کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے تو میٹھی پھلیاں بانٹی محلے کے بچوں میں, کہنے لگی اگر یہ جیت جاتا تو اس نے پھر میرے ابو سے بے عزتی نہیں کروایا کرنی. یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.